کسی کو اپنی زندگی میں آئینہ نہیں بناتا، وہ خود کو اپنے آئینے میں دیکھتا ہے، وہ خود کو اپنے ترازو میں تولتا ہے، لہٰذا اسے اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ اگر تو کسی مومن کو آئینہ بنا دے، اگر تو کسی متقی کو آئینہ بنا دے، فوراً تیری اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ مزاج عوامی ہے، مولا علی کے پاس ہے، یا علی آپ کو خلیفہ بنانا ہے۔ امام نے کہا مجھے خلافت کا شوق نہیں ہے، میں نہیں بننا چاہتا۔ اتنا گھر میں رش ہوا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ خوف تھا کہ حسن و حسین کیونکہ چھوٹے تھے لوگوں کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں، بچوں کو کچھ ہو نہ جائے۔ ایک طرف بچوں کو سنبھالا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مولا علی کو دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ نہیں بنو گے ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا میں حاکم بن تو جاؤں پر تجھ سے علی کی عدالت برداشت نہیں ہوگی۔ وہی لوگ جو علی کی تعریفیں کرتے تھے، آپ طلحہ و زبیر کو کم نہ سمجھیے، ایک طرح سے ان کا بہت بڑا کردار ہے مولا علی کو خلافت پہ لانے پہ۔ کہ نہیں علی کا دیکھو میری عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی، علی کی سختی تجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ ایک ہفتہ کسی دیندار عالم کے ساتھ گزار کے دیکھیے، بندہ برداشت نہیں کر پاتا، ہاں کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کو ٹوکے گا، یہ غلط کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، کہ مولوی نے جینا ہی حرام کر دیا ہے۔ کیونکہ ہماری زندگیوں میں اتنی غلطیاں شامل ہو چکی ہیں، ہم ڈرامہ بھی ایزی دیکھ لیتے ہیں، فلم بھی بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، وقفے بھی بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں، زندگی میں کوئی رکاوٹ کوئی روک تھام تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ غور وہ فوکس ہمارا اپنی زندگی اپنے ٹائم اپنے دنوں پہ ہے ہی نہیں کہ میں کس جگہ پہ خدا کو راضی کر رہا ہوں اور کس جگہ پہ بندوں کو راضی کر رہا ہوں۔ امام نے کہا علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یا علی کیسی عدالت، ہم مسلمان ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ نماز کا حکم دیں گے، ہم پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اور کون سا عیب ہے ہمارے اندر؟ کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی کہہ رہا ہوں علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ خلافت پر مولا آ گئے، اکاؤنٹیبلٹی آف امیر المؤمنین، سب کو جمع کیا، کہا میرا نہ جائے پچھلی خلافتوں میں کیا ہوا تھا، جس نے جتنا مال بنایا ہے علی کو حساب کتاب آ کر دے۔ مثال کے طور پہ رسول خدا دنیا سے گئے، جتنے مسلمان تھے، کسی کا مثال دے رہا ہوں تصورات کے لیے، کسی کا بینک بیلنس 2000، کسی کا بینک بیلنس 50,000، کسی کا بینک بیلنس 1,00,000، کسی کا بینک بیلنس 30,000۔ اب جب مولا علی خلافت پر آئے تو وہ بینک بیلنس کروڑوں میں جا چکے تھے۔ زبیر کی ملکیت کو جب مولا نے دیکھا، مکے میں الگ گھر، مصر میں الگ گھر، زبیر جب دنیا سے گیا کروڑوں کی تعداد میں اس زمانے میں زبیر اپنی مال و ملکیت چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اور امام نے کہا جب ہم نے اسلام لایا تھا بدن پہ صرف 2 قمیصیں تھی اور ہمارے پاس کیا تھا؟ کیا حال تھا مسلمانوں کا جب اسلام آیا؟ تو امام نے کہا حساب و کتاب دو۔ اگر اس حساب و کتاب کے درمیان کسی نے بیت المال سے 1 درہم بھی اٹھایا ہے، علی اس کے حلقوم سے باہر نکالے گا۔ یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے، یہ بیت المال کا مال ہے۔ کہنے لگے یا علی ہم نے حکومت پہ لایا، آپ اوپر سے ہمیں غریب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فقیر کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمانی میں نے کہا عدالت علی تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ امام کو ماننا اور ہے اور اس کی عدالت کے نیچے زندگی بسر کرنا یہ اور ہے۔ آئے مولا کے پاس میٹنگ رکھی کہ دیکھیے یا علی، آج کل حکمران کہتے ہیں نا این آر او، تو علی سے این آر او مانگنے آئے کہ یا علی این آر او چاہیے ہمیں۔ کیا چاہیے؟ کہ دیکھیے پچھلی حکومتوں میں جس نے جو بنایا اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے، آپ کی حکومت میں قسم ہے آپ کی حکومت میں اگر ہم ہیرا پھیری کریں، اگر کوئی غلط پیسہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو جو سزا آپ دیں گے ہمیں منظور ہے۔ امام نے کہا میں علی ہوں۔ عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ میری حکومت میں نبی سے لے کر اب تک
کیونکہ یہ علی کو اس دن امام سمجھ رہے تھے، علی تو تب سے امام تھے جب نبی دنیا سے جا چکے تھے۔ کا حساب و کتاب کروں گا اور سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب یہ NRO مانگنے گئے تھے تو مولا علی کمبر کو کہا کہ چراغ کو بجھا دو، حساب و کتاب چل رہا تھا، دیکھا چراغ بجھا دیا، کمبر دوسرا چراغ جلاؤ۔ فلسفی آف امیر المومنین سمجھ، یا علی یہ کیا کر رہے ہیں، ایک چراغ بجھا رہے ہیں دوسرا چراغ جلا رہے ہیں، کہ دیکھو یہ چراغ ہے بیت المال کا۔ اور میں نے تم سے پہلے پوچھا بات حکومت کی کرنے آئے ہو یا اپنے ذاتی معاملات ڈسکس کرنے آئے ہو؟ مطلب بیت المال کی بتی جلتی رہے اور 10 گھنٹے ہم اپنے گھر کی باتیں کرتے رہیں، مطلب سرکاری بتی جلتی رہے اور یہ جناب سرکاری فون سے اپنی بیوی کے ساتھ 3 گھنٹے باتیں کر رہا ہے، کھانا کیا بنا ہے؟ یہ فون تجھے اس لیے دی گئی ہے کہ تو گھر کو فون کرے، یہ ایسی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تو رشتہ داروں کو لا کے بٹھائے، سرکاری بورچی تجھے اس لیے ملا ہے تاکہ تو پورے خاندان کو کھانا بنا کے کھلائے۔ یہ تنخواہ کہاں سے مل رہی ہے؟ بیت المال ہے نا۔ یہ سارے حکمران جہنم کی آگ میں کیوں جلیں گے؟ کیونکہ یہ بیت المال سے، عوام کے ٹیکس سے، عوام کے پیسے سے اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں۔ علی وہ حاکم تھا، چراغ بجھا دیا، کہا یہ پیسہ علی کی ذات کا نہیں ہے، بیت المال کا ہے، اور بیت المال کے چراغ کے نیچے جو حساب و کتاب ہو رہا ہے وہ بھی بیت المال کا ہے۔ جب تو میرے ساتھ ذاتی ڈسکشن کرنے آیا ہے، دوسرا چراغ اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ علی نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے۔ طلحہ نے زبیر کو دیکھا، زبیر نے طلحہ کو دیکھا کہ علی سے کیا بات کرنے آئے ہو، جو چراغ نہیں جلا رہا